قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ حمد و صلاۃ کے بعد دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ حضور قبلہ بابا جی فرید الاسر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی یاد میں ماہانہ محفل درس قرآن و سنت میں ہماری شمولیت کو قبول فرمائے اور جامعہ فریدیہ کو اس سے بھی زیادہ رحمتوں سے برکتوں سے سرفرازی عطا فرمائے۔ آج آپ غور کریں، انسان کا اپنا ذاتی نظام بکھرا بکھرا سا ہے، گھر کا نظام اجڑا اجڑا سا ہے، ہماری بلدیات کا ہماری حکومت کا پروگرام متفرق سا نظر آتا ہے۔ کیا اس کا کوئی حل بھی ہے؟ کاروبار نہیں چل رہا، کیا اس کا کوئی حل ہے؟ نظام سیاست نہیں چل رہا، کیا اس کا کوئی حل ہے؟ معیشت برباد ہو رہی ہے، کیا اس کا کوئی حل ہے؟ افراد آپس میں دست و گریبان ہیں، کیا اس کا کوئی حل ہے؟ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں ہاں اس کا حل ہے۔ حل کیا ہے؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا۔ تم نے کام یہ کرنا ہے کہ دین کو قائم کر لو، میں رب ہو کر ضمانت دیتا ہوں تمہارے سارے مسائل کا حل ہو جائے گا۔ یہ جتنے مسائل ہیں انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی نظام حیات تک، جتنے مسائل ہیں دین تم قائم کرو، دین تم قائم کرو، اور میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں مسائل کا حل میں کروں۔ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا، باہم دیگر متفرق نہ ہو جاؤ۔ اب اس میں ذرا غور کریں، دو لفظوں پر غور کریں، دو کلمات پر غور کریں۔ ان اقیموا الدین، دین کو قائم کرو۔ اب یہ مرحلہ رہ گیا کہ سارے مسائل کا حل کرنا ہے تو دین کو قائم کیسے کریں؟ دین کیا ہے؟ پہلے دین کی ذرا تعریف پیش نظر رہے۔ الدین اسم لما شرع اللہ تعالی لعبادہ علی لسان الانبیاء لیتوسلوا بہ الی جوار اللہ۔ دین کا مفہوم کیا ہے؟ دین، علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں، اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کی زبان فیض ترجمان پر لوگوں کی ہدایت کے لیے جو انداز اختیار عطا فرما دیا، جو کلمات عطا فرما دیے کہ لوگوں ان باتوں پر تم نے عمل کرنا ہے، جب بندہ ان باتوں پر عمل کرتا ہے تو زمین سے اٹھتا ہے، عرش بری پر پہنچ جاتا ہے۔ وہ دلدلی عطا گہرائیوں سے اٹھتا ہے، تجلیات ربانی سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ وہ شخص جو کسی قسم کی انداز میں گھرا ہوا ہوتا ہے، جب وہ شخص اٹھتا ہے چلتا ہے تو اس انداز میں وہ شخص اللہ رب العزت کی تجلیات تک پہنچتا ہے۔
اور دوسرا معنی شیخ عبداللہ دراز نے دین کا معنی لکھا ہے الدین وضع الہی سائق لذوی العقول باختیار المحمود للصلاح فی الحال والفلاح فی المآل۔ دین کہتے ہیں ایسے ضابطوں کو، ایسے قوانین کے مجموعے کو کہ جب وہ بندہ اختیار کرتا ہے تو بندے کا تن بھی اجلا ہو جاتا ہے، بندے کا من بھی اجلا ہو جاتا ہے۔ اب یہ تو ہے دین۔ اب یہ دین کے حوالہ سے جو پیش نظر چیزیں رہے، جس کا مطلب ہے کہ ایسی چیزوں پر عمل کرنا کہ بندے کا تن اور من اجلا ہو جائے، یہ دین ہے۔ ایسے ضابطوں کے اختیار کرے کہ انہیں اختیار کرے ایسی جست لگے کہ نوکر اپنے آقا کی بارگاہ میں پہنچ جائے، یہ خاکی وہ نوری کی بارگاہ میں پہنچ جائے، یہ حادث قدیم کی جلوہ گریوں میں آ جائے، یہ بھولا بھٹکا ہوا بندہ وہ راہ مستقیم عطا کرنے والے کی ذات پر چوکھٹ پر پہنچ جائے، ان ضابطوں کے ذریعہ سے پہنچتا ہے، اسے دین کہا جاتا ہے۔ اب یہ تو ہے دین۔ اللہ فرماتا ہے اقیم الدین، دین کو قائم کرو۔ یہ تو دین ہو گیا، جو زندگی کے ضابطہ حیات ہے وہ دین ہو گیا۔ اب فرماتے ہیں اقیم ہو، اسے قائم کرو، یہ پیش نظر رہے۔ عرب والے جب کسی ٹیڑھی میڑھی لکڑی کو حرارت دے کر اسے سیدھا کیا کرتے تو کہا جاتا کہ اس بندے نے اقام العودہ، اس بندے نے لکڑی کو سیدھا کر دیا۔ ذرا پیش نظر رہے، لکڑی ٹیڑھی میڑھی ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ بانس سیدھے کرتے ہیں پہلے اسے حرارت دیتے ہیں، حرارت دینے کے بعد اس کو بالکل سیدھا کر دیتے ہیں۔ اب یہ جو سیدھا کرتے ہیں کہا جاتا ہے اقام العودہ، لکڑی ٹیڑھی میڑھی تھی، اس نے سیدھا کر دیا۔ اب ذرا غور کریں، اب یہاں پر ہے کہ اقیم الدین، ان اقیم الدین، اپنے دین کو سیدھا کرو، جس کا مطلب ہے اپنی قوت فکریہ کو سیدھا کرو، اپنی قوت عقلیہ کو سیدھا کرو، اپنی ریاست اور سیاست کو سیدھا کرو، اپنی قدروں کو سیدھا کرو۔ ان اقیم الدین، وہ دین کو سیدھا کرو، جس کا مطلب ہے کہ جو تجلیات ربانی ہیں ان کے اندر جھول پیدا نہ ہونے دو، آدھا تیتر آدھا بٹیر، کچھ ادھر سے لو کچھ ادھر سے لو، کام نہیں چلے گا۔ کام چلانا ہے تو پھر دامن مصطفیٰ پہ حاضر ہونا پڑے گا کہ حضور اب ارشاد آپ کا چلے گا، میں کیا چیز ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، اگر کچھ ہوں بھی صحیح تو نگاہ مصطفیٰ کا اثر ہے، تجلیات ربانی ہیں، میں کیا چیز ہوں۔ اب یہ وہ چیز ہے ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو۔ ہمارے یہاں پر دین کو اختیار تو کیا جاتا ہے مگر قائم نہیں کیا جاتا۔ ہم لیتے ہیں دین کو اس لیے لیتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے۔ اللہ تو فرماتا ہے ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو، جھول نہیں ہونی چاہیے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے، پھر دوسرا بتاتا ہے یار یہ فلاں جگہ کا مسلمان ہے، تیری شکل کیوں نہیں بتاتی کہ تو غلام مصطفیٰ آ رہا ہے، تیرا لباس کیوں نہیں بتاتا، تیرا کردار کیوں نہیں بتاتا، تیری آنکھوں کی حیا کیوں نہیں بتاتا،
کہ یہاں پر تو غلام مصطفیٰ ہے؟ تیرا چہرہ مورا، انداز ترنم، تیری چال ڈھال، وہ پتہ چلے کہ تو مسلمان ہے۔ کیوں کوئی پوچھے کہ تو کون ہے؟ کوئی کیوں پوچھے؟ وہ نگاہ کو اٹھا کر دیکھے، جب تیری آنکھوں کا حیا اس کے سامنے آئے تو بے ساختہ اندر سے آواز آئے، یہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، اگر ہو سکتا ہے تو یہ غلام مصطفیٰ ہو سکتا۔ اب یہ ہے ان اقیم الدین، کہ دین کو قائم کرو۔ ذرا غور کریں، اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، وزن قائم کرو، توازن قائم کرو۔ اب اگر تو وزن یہی ہے کہ جو ہم کلو گرام کے حساب سے چیزوں کو دے رہے ہیں تو بڑا آسان کام ہے، مگر وزن سے یہی مراد نہیں۔ اقیم الوزن بالقسط، پورے عدل کے ساتھ وزن کو قائم کرو۔ اور جب وزن کے اندر جھول آتی ہے، مزاج بگڑ جاتا ہے، انسانیت بگڑ جاتی ہے، فکر بدل جاتی ہے، عمل بدل جاتا ہے، صرف اس لیے کہ بندے کا کیفیت جو اس نے وزن قائم نہیں کیا۔ اور چھوٹی سی بات کے ساتھ بہت اور زیادہ سمجھ آ جائے گی۔ جب ہم نئی سائیکل چلانا سیکھتے ہیں، کینچی پہلے چلاتے ہیں نا، پھر ڈنڈے پہ چلاتے ہیں، پھر کاٹھی پہ آتے ہیں، پھر یہ 3-4 مرحلوں میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے سائیکل چلانی سیکھی۔ جب میں نے سائیکل چلانی سیکھی، وہ جو کینچی چلاتے ہیں، ایک پاؤں ادھر دوسرا پاؤں ادھر، وہ آدھی آگے چلتے ہیں، کبھی اٹھتے کبھی گرتا۔ بھئی کیا وجہ، گر کیوں گیا؟ صرف وجہ یہ تھی توازن، وزن قائم نہیں رکھ سکا، وزن قائم نہیں رکھ سکا۔ وزن قائم نہ رکھنے والا سائیکل سے بھی گرتا ہے، وزن قائم نہ رکھنے والا موٹر سائیکل سے بھی گرتا ہے، وزن قائم نہ رکھنے والا وہ چلتا ہوا بھی گرتا ہے، وزن قائم نہ رکھنے والا وہ میدان تمدن میں بھی گرتا ہے، وزن قائم نہ رکھنے والا نظام سیاست میں بھی گرتا ہے، وزن قائم نہ رکھنے والا وہ قوت عقلیہ میں گر جاتا ہے، وزن قائم نہ رکھنے والا وہ قوت غضبیہ میں گر جاتا ہے، وزن قائم نہ کرنے والا قوت شہوانیہ میں گر جاتا ہے، اور جو وزن قائم کرنے والا ہوتا ہے سیدھا بلال حبشی کے نقش قدم پر پہنچ جاتا ہے۔ اتنی بات۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، وزن قائم کرو، وزن قائم کرو۔ اب وزن کا قائم کرنا، عقائد میں وزن قائم جب کیا جاتا ہے، بندہ مومن عقیدے میں وزن قائم کرتا ہے تو پھر بہت سے خداؤں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور دوسری طرف وہ ہے کہ جو کہتے ہیں خدا ہے ہی نہیں، اسے بھی چھوڑ دیتا ہے، درمیان میں آ کر وزن قائم کرتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ درمیان میں آ جاتا ہے۔ یہ ہے وزن کا قائم کرنا۔ دونوں سرحدوں کو چھوڑا، جو کہتے ہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں اسے بھی چھوڑا، جو کہتا ہے اللہ بہت سے ہیں اسے بھی چھوڑا۔ اب کہاں جاؤں؟ مدینہ شریف سے آواز آتی ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تیرا الہ ایک ہے، تیرا الہ ایک ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وہ تیرا اللہ ایک ہے۔ اور جو بندہ، جو شخص اتنی سی کیفیت کو لیتا ہے، اب دیکھیں اس کا حشر کیا، انداز کیا ہے، حشر سے مراد اس کا مقام کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک صحابی رسول کو لیڈر بنایا کہ جاؤ قافلے کی تم قیادت کرو۔ قافلہ جب واپس آتا تھا تو امیر کے بارہ میں کارکن کہا کرتے تھے امیر نے ایسا کیا ایسا کیا۔ حضور نے پوچھا بتاؤ تمہارے امیر کا کیا حال رہا؟ تو صحابہ کرام نے بتایا حضور باقی کام تو سمجھ میں آئے
مگر امیر صاحب کا حال یہ تھا کہ جب ہمیں نماز پڑھایا کرتے تھے کوئی سورت پڑھتے، مگر آخر میں قل هو اللہ احد ضرور پڑھا کرتے تھے، سورہ اخلاص ضرور پڑھا کرتے۔ حضور نے فرمایا جاؤ اس سے پوچھو، جاؤ ذرا اس سے پوچھ کر آؤ کہ وہ ایسا کیوں کرتا تھا۔ صحابہ گئے، بھائی جان آپ ہمیں بتائیں کہ جب آپ ہمیں نماز پڑھاتے تو سب سے نماز کے دوران کوئی سی بھی صورت آپ پڑھتے تو سب سے آخر میں آپ سورہ اخلاص کیوں پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اصل وجہ یہ ہے لِأَنَّهَا صِفَةُ اللَّهِ، کیونکہ اس کے اندر رب ذوالجلال کی صفات پائی جاتی ہے، اور میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں رب ذوالجلال کی صفت صمدیت کا اظہار کروں، اس کی صفت احدیت کا اظہار کروں، اس کے لم یلد ولم یولد کا اظہار کروں۔ میرا دل چاہتا ہے میں اس کی صفتوں میں گم ہو جاؤں، مجھے پیار آتا، مجھے محبت آتی، میں اس کی صفتوں کو اس لیے بیان کرتا۔ صحابہ نے آ کر واپس بیان کیا، حضور انہوں نے یہ جواب دیا ہے کہ رب کی صفتوں کا بیان کرنا مجھے اچھا لگتا۔ حضور نے فرمایا بھاگ کر جاؤ۔ ذرا غور کریں، پہلے گئے جواب لے کر آئے، اب حضور فرماتے ہیں دوبارہ جاؤ۔ حضور اب کیا کہنا ہے جا کر؟ فرمایا جا کر اسے کہہ دو، جا کر اسے بندے کو کہہ دو۔ حضور کیا کہنا ہے؟ فرمایا اس بندے کو جا کر کہہ دو ان اللہ یحبہ، جب تمہیں اللہ سے پیار ہے، اس کی صفتوں سے پیار ہے، جب تم اس سے محبت کرتے ہو تو تمہیں مبارک ہو کہ رب ذوالجلال بھی تم سے محبت فرما رہا۔ یہ ہے عقیدے میں وزن پیدا کرنا۔ وَأَبْلِغُوهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ، اسے جا کر پیغام دے دو کہ اگر تو عقیدے کے اندر رب سے پیار کرتا ہے تو رب ذوالجلال بھی تجھ سے محبت فرما رہا ہے۔ یہ عمل ہے، یہ ہے عقیدے۔ عمل کے اندر وزن کیا ہے؟ عمل کے اندر وزن یہ ہے کہ جو انداز ہمیں مدینہ منورہ سے ملتا ہے اس کے مطابق ہم چلیں۔ 3 صحابی بیٹھے ہیں، ایک کہتے ہیں میں ساری رات میں نے تہیہ کر لیا، ساری رات عبادت کروں گا۔ دوسرے نے کہا میں ہر روز روزہ رکھوں گا۔ تیسرے نے کہا میں نے بھی تہیہ کیا، شادی نہیں کرنی۔ وزن قائم نہیں کر رہے جیسے آپ کا وزن قائم نہیں ہے۔ اتنے میں میرے آقا آئے جو نگاہوں کو جھکائیں تو زمین کی پستیوں تک لیا کرتے ہیں، نگاہ کو اٹھائیں تو جنت الفردوس کے جلووں کو دیکھ لیا کرتے ہیں۔ وہ نگاہ نبوت لے کر سامنے آئے، فرمایا کہ تم تینوں نے وزن قائم نہیں کیا۔ تم کہہ رہے تھے میں ساری رات عبادت کروں گا، میری طرف دیکھو، میں رات کو سوتا بھی ہوں، جا کر رب کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ یہ ہے وزن کا قائم کرنا۔ تم کہہ رہے تھے کہ میں نے اب ہمیشہ روزے رکھنے ہیں، میری طرف دیکھو، میں روزے رکھتا بھی ہوں، روزے چھوڑتا بھی ہوں۔ تم کہہ رہے تھے میں نے شادی نہیں کرنی، میری طرف دیکھو، میں نے شادی کی ہوئی ہے۔ یہ وزن کا اعمال میں وزن کا قائم کرنا، یہ عمل میں ہے۔ سیاست میں آج ہم سیاسی طور پر ذرا غور کریں، ہم کس قدر افراتفری کا شکار ہیں، صرف اس لیے کہ وزن قائم نہیں ہو رہا۔ اب وزن کا قیام کیا ہے؟ ہمیں دنیا داروں نے ایک نظام سیاست دیا، اسے اشتراکیت کہا جاتا ہے۔ دنیا داروں نے ہمیں ایک نظام سیاست اور دیا جسے سرمایہ دارانہ نظام کہا جاتا ہے۔ یہ 2 انتہائیں ہیں۔ اشتراکیت یہ روس کی دی ہوئی انتہا ہے، چین کی دی ہوئی انتہا ہے۔ دوسری طرف سرمایہ دارانہ نظام یہ امریکہ کی دی ہوئی انتہا ہے، اور اس کے درمیان میں وزن ہے جو مدینے کی عطا ہے، جسے نظام شورائیت کہا جاتا ہے۔ جب یہ نظام شورائیت آتا ہے تو اس نے
کسی کو صدیق اکبر بنایا، عمر فاروق بنایا، عثمان غنی بنایا، حیدر کرار بنایا، اس نے ولی بنائے، غوث بنائے، کتب بنائے، وہ بغداد والی سرکار بنا دی۔ اسی نظام نے جسے بنایا تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو بنا دیا، اسی نظام نے وہ شیخ حجویری کو بنا دیا، اسی نظام نے پاک پٹن والے بابا فرید الدین کو بنایا، اور یہی وہ نظام ہے کہ جس نظام نے فرید الاثر کو بنا دیا۔ کیا یہ ہے جب کوئی بندہ اپنے آپ پر اپلائی کرے، اس نظام کو اختیار کرے، یہ ہے ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو، اور یہی تصوف کا مزاج ہے، یہ تصوف کا مزاج ہے، دین کو قائم کرو۔ جو بندہ دین کو قائم کرتا ہے اپنی، ذرا ہم جتنے بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنے طور پر اندر سے سوچیں، صرف اندر سے سوچیں، اندر سے سوچیں کیا ہم نے یہ اقامت کر لی ہے؟ آج ہم یہ رونا روتے ہیں کاروبار نہیں ہے، یہ رونا روتے ہیں کہ بھائی جیب میں پیسے نہیں ہیں، یہ رونا روتے ہیں گھر کا نظام نہیں چل رہا۔ کبھی سوچا کہ اصل میں جو کرنا تھا وہ تو ہم نے کیا نہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، کاش کہ یہ لوگ تورات کو نافذ کرتے، انجیل کو نافذ کرتے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا اسے نافذ کرتے۔ اور یہ ملا کہاں سے؟ مِن رَبِّهِمْ، ان کے رب کی طرف سے جو نظام ملا تھا تورات کی صورت میں، رب کی طرف سے جو نظام ملا تھا وہ انجیل کی صورت میں، اگر یہ اس کو نافذ کر لیتے، غور کرنا مسائل کا حل، اگر یہ اپنے وجود پر نافذ کر لیتے، اگر اس نظام کو جو تورات اور زبور کی صورت میں اللہ رب العزت نے عطا کیا اسے اپنے گھر میں نافذ کر لیتے، اسے اپنی معیشت میں نافذ کر لیتے، اسے اپنی تمدن میں نافذ کر لیتے۔ اللہ جل جلالہ کا اعلان ہے لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، رب فرماتا ہے میں وعدہ کرتا ہوں، میرا وعدہ ہے اگر میرے دیے ہوئے نظام کو سینے سے لگاتے تو انہیں پھر رزق کی کمی نہ آتی، انہیں فکر کی کمی نہ آتی۔ اگر میرے دیے ہوئے نظام کو سینے سے لگاتے، میں اعلان کرتا ہوں کہ رزق آسمانوں سے بھی نازل ہوتا، ان کے قدموں کے نیچے سے بھی اتر آتا۔ آج ہم پریشان ہوتے ہیں، واقعتاً ہم نے دین کو سینے سے نہیں لگایا، ہم نے دولت کو سینے سے لگایا، دین کو نہیں لگایا، شہرت اور جاہ طلبی کو سینے سے لگایا، دین کو سینے سے نہیں لگایا، نماز پڑھنے کو سینے سے لگایا، اقامت نماز کو سینے سے نہیں لگایا، دین کو سینے سے لگایا مگر اقامت دین کو سینے سے نہیں لگایا۔ ہم نے کتنے کام ہیں جو کرنے کے تھے تو کیے نہیں، اور پھر توقع رکھیں کہ اللہ رب العزت ہمیں دے بھی صحیح، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی رہرو منزل ہی نہیں۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ، دین کو قائم کرو، اور جیسے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، پڑھنے کا حکم نہیں دیا، نماز کو قائم کرو۔ اور نماز کا قیام یہ ہے، عبادت کا قیام یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، بندے تو نماز پڑھتا ہے، رب کے جلووں کو کیوں نہیں دیکھتا؟ تو نماز پڑھتا ہے، تیرا رکوع تیرا سجدہ تجلیات ربانی کی روشنی میں کیوں نہیں ہوتا؟
وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو. یہ ہے نماز کو قائم کرنا. وہ کیا؟ أَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، اللہ کی عبادت یوں کرو جیسا کہ تم رب کے جلووں کو تک رہے ہو. إِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر تم اس کے جلووں کو نہیں تک رہے، اتنا تو یقین کرو کہ تمہارا رب تو تمہیں دیکھ رہا ہے. اور حضور قبلہ بابا جی فرید الاسر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے ہیں اس کا ترجمہ کچھ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ رب تک کیسے پہنچا جائے. إِن لَمْ تَكُنْ، اگر تو نہیں ہوگا، اگر تیرا نخرہ نہیں ہوگا، اگر تیرا تکبر نہیں ہوگا. إِن لَمْ تَكُنْ، اگر تو نہیں ہوگا، تیری رائے اللہ کی رائے میں گم ہوگی، تیری چاہت اللہ کی چاہت میں گم ہوگی، تیرا کردار اس کے آئینے میں ڈھلا ہوا ہوگا. جو تو کہتا ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہوگا. جو تیرا عمل ہوگا رب ذوالجلال کی تجلیات کی روشنی میں ہوگا. إِن لَمْ تَكُنْ، اگر تو نہیں ہوگا، تو نہیں ہوگا، گویا کہ اپنے آپ کو تو نے ملیا میٹ کر دیا. میرے اللہ، میری ہستی بستی ختم ہے، جو تو چاہے گا میں وہی کچھ کروں گا. إِن لَمْ تَكُنْ، اگر تو اپنی میں کو ختم کر دے گا. إِن لَمْ تَكُنْ، جب تو نہیں ہوگا تیری میں ختم ہوگی، تیرا تکبر ختم ہوگا. وہ تیرا دنیا کے اندر جسے سٹیٹس کو تو چاہتا ہے وہ تو اس کے لات مار دے گا، دور بھگا دے گا. إِن لَمْ تَكُنْ، جب تو نہیں ہوگا تَرَاهُ، پھر تمہیں مبارک ہو جب تو نہیں ہوگا. جب تو درمیان سے ہٹ جائے گا تو رب ذوالجلال کی تجلیات کو تک لے گا. اتنی سی بات ہے. مٹا دے اپنی ہستی کو. اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے، تو کہے کہ میری ہستی اور بستی بھی ہو. جب تک تو دریا کے ایک کنارے کو چھوڑے گا نہیں، دوسرا کنارہ ملے گا نہیں. جب تک تکبر کو چھوڑے گا نہیں، تجلیات ربانی کا حصول ہوگا نہیں. اور جب تو جو کنارے کو چھوڑتے ہیں، ذرا غور کرے چھوڑتے کیسے ہیں. جب بچے نہر پر نہانے جاتے ہیں، جب ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف بڑھتے ہیں، سب سے پہلے پاؤں کا زور لگاتے ہیں. اے کنارے جا، میں کسی اور کی تلاش میں ہوں، میں کسی اور کی تلاش میں ہوں. اب میں تجھے چھوڑ رہا ہوں، میں کسی اور کی تلاش میں ہوں. جو کنارے کو لات مار کر زور سے جھٹکا دے کر آگے تیراکی کرتے ہیں، وہ دوسرا کنارہ انہیں مل جاتا ہے. اور جو پہلا کنارہ نہیں چھوڑتے، تکبر اسی طرح سے، اندر کا گند اسی طرح سے، اندر کی غلاظت اسی طرح سے، اور پھر ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے کہے کہ مجھے وہ کنارہ بھی مل جائے. ایسا تو نہیں ہوگا. ہاں، یہ جس وقت کوئی شخص اندر یہ ساری چیزوں کو دور کر دیتا ہے، پھر کہتا ہے اب تو آ جا مولا، اب تو آ جا. اب تو خلوت ہو گئی. جو تکبر تھا دور کر دیا، رونت تھی دور کر دی، جاہ و جلال کی طلب کو دور کر دیا. اب تو آ جا، اب تو آ جا. اب تو خلوت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. جب بندہ یوں کرتا ہے تو پھر وہ بھی بڑے پیار سے فرماتا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. انا عند ظن عبدی بی، اب تو نہ گھبرانا، اب جہاں جہاں پر تو ہوگا وہاں وہاں پر تیرا رب بھی ہوگا. تو اپنے انداز میں جہاں جہاں تیرا تصور ہوگا، تیرا ظن ہوگا، وہاں وہاں پر میں بھی ہوں گا. اللہ جل جلالہ ہمیں اقامت دین کی توفیق عطا فرمائے. سارے مسائل کا حل اقامت دین ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دے دیا اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو اگر اختیار کر لیتے ہیں، یہی مسائل کا حل ہوا کرتا ہے. اور جنہوں نے مسائل کا حل قرآن کے مطابق،
سنت کے مطابق کیا، رب ذوالجلال نے انہیں اپنے دامن میں جگہ عطا فرمائی۔ قانون قدرت کے مطابق جو چلا، داؤد تھے تو لوہے کو موم کرنے والے بن گئے، سلیمان تھے تو ہواؤں کو مسخر کرنے والے بن گئے، ابراہیم تھے تو یہاں پر ایک پتھر پہ کھڑے ہو کر ملکوت السماوات والارض کو دیکھنے والے بن گئے، وہ اسماعیل تھے تو پھر ایڑی رگڑ کر چشمہ زمزم کو جاری کرنے والے بن گئے، اگر یوسف علیہ السلام تھے تو اس وقت حسن مہتابی کے آئینہ دار بن گئے، اگر یعقوب تھے تو انہوں نے اپنے آپ کو رب ذوالجلال کے پروگرام کے مطابق کیا تو دور دراز کے علاقے سے اپنے بیٹے کے کرتے کی خوشبو کو سونگھنے والے بن گئے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ہیں، قانون قدرت اور فطرت کے مطابق چلے ہیں، تو پھر اللہ جل جلالہ خود انعام عطا فرماتا ہے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ میرے محبوب جب تو اس انداز میں چلا ہے تو میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں قیامت کے دن جو اعزاز کسی نبی کو نہیں ملے گا، کسی رسول کو نہیں ملے گا، میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت کے دن میں تیری جھولی میں عطا فرما دوں گا۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔